اللہ جس شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میں فلاں چیز بناؤں، تو اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ شے کو اللہ کہتا ہے ہو جا، کسی شے کو اللہ فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ شے ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کن سے پہلے وہ شے، کن سے پہلے وہ شے موجود ہے، اب اس کو کہا کہ ہو جا۔ کیا ہو جا؟ جب ہے تو پھر کیا ہو جا؟ یا تو نہیں ہے تو ہو جا، ہے تو پھر کیا ہو جا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شے کو کہتے ہیں ہو جا، مطلب شے ہے لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی محبت میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو ظاہر ہو جا، سبحان اللہ، اب تو ظاہر ہو جا، تو وہ شے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کا چاہنا، اللہ چاہتا ہے تو حکم دیتا ہے، کن کہتا ہے، چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے چاہا کس کو؟ شے کو، تو وہ شے کیا ہو گئی؟ ظاہر ہو گئی۔ تو کوئی شے تھی، کوئی شے تھی، اللہ نے اس شے سے کہا، اس شے سے فرمایا کہ ہو جا، وہ شے ظاہر ہوئی۔ سوال ہے وہ شے پہلے کہاں تھی؟ پہلے اللہ کی محبت کے پردوں میں چھپی ہوئی تھی، بے شک۔ پھر جب اللہ نے فرمایا کہ تو ظاہر ہو تو وہ ظاہر ہو گئی۔ دو تین باتوں کا پتہ چل گیا۔ ایک تو اللہ نے چاہا، کس نے؟ اللہ نے چاہا۔ دوسری وہ ظاہر ہوئی۔ اب درمیان میں مسئلہ یہ رہا کہ شے کیا تھی؟ وہ شے کیا تھی جسے اللہ نے چاہا؟ اذا ارادہ، چاہا شیئن، شے کو، کن فیکون، وہ ظاہر ہو گئی۔ جب کہا ہو جا تو وہ ہو گئی۔ ساری چیزوں کی یہاں سمجھ آئی۔ ایک چیز درمیان میں حائل ہے کہ وہ شے کیا تھی جسے اللہ نے چاہا؟ زمین تھی؟ نہیں۔ آسمان تھا؟ نہیں۔ سورج تھا؟ نہیں۔ چاند اور ستارے تھے؟ نہیں۔ ہمیں ذرا اس شے کی ڈیفینیشن کرنی ہوگی اس سے پہلے، پھر وہ شے سمجھ میں آئے گی کیا تھی۔ یعنی وہ شے اللہ کی چاہت تھی۔ سبحان اللہ، پتہ چلا کہ اللہ نے چاہا شے کو، شے ہے اللہ کی چاہت۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کی چاہت کیا ہے؟ جو ہوئی، تو اب ہم اس کے پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے جس کو چاہا، پھر اس کے لیے کائنات کو چاہا، تو سب سے پہلی چاہت کا نام مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی سب سے پہلی چاہت کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا رب کی چاہت میرا مصطفیٰ ہے، تو اس جیسی اہم شے کائنات میں اور دوسری نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے۔ اگر یوں کہیں کہ کائنات میں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کائنات ہی جس کے لیے آئی ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ شے تھی جو رب کی محبت کے پردوں میں چھپی ہوئی تھی۔ رب نے کن کہہ کے اس چیز کو ظاہر کر دیا۔ جب وہ ظاہر ہوئی تو
تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، مانگ کر پھر اسی نقش سے روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، سب سے پہلے اسی کو تو اٹھایا گیا۔ اور مجھے حشر کا ڈر ہو، مجھے حشر کا ڈر ہو، مجھے اس بات میں بڑی گہرائی ہے، سمندر جواب دے دیتے ہیں، مجھے حشر کا ڈر ہو کس لیے اے قاسم؟ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ۔ یقیناً اس چاہت کا نام کیا ہے؟ میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا یہ رب کی چاہت ہے، اس کا مطلب ہے جو رب کی چاہت ہے، آگے جو اس ہستی کی چاہت ہے وہ کوئی معمولی، پھر وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہم اگر اس حد تک پہنچے ہیں کہ رب کی چاہت کو ہم نے دیکھا تو رب کی چاہت مصطفیٰ کی، مصطفیٰ جیسی ہستی ہے، اور ہم اب پوچھتے ہیں پیارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی بھی کوئی چاہت ہے؟ یہ تو موضوع ہے نا، موضوع کی طرف آپ آئے ہوں، جو تمہید تھی یہ موضوع ہے۔ کیا آپ کی بھی کوئی چاہت ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے لیے ہم ذرا تصور میں، پچھلے زمانے میں، پہلے زمانے میں، اس زمانے میں جس زمانے کی رب قسم یوں کھاتا ہے والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی، ہم ذرا اس زمانے میں جاتے ہیں، اس زمانے میں پھر مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اللہ ویسے سب کو لے جائے، مسجد نبوی میں جاتے ہیں۔ جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو مسجد نبوی کا ماحول ہے، توجہ، مسجد نبوی کا ماحول ہے، آقا امام ہے، صحابہ مقتدی ہیں، ایسا ماحول کائنات میں پہلے کبھی نہیں تھا، بعد میں کبھی نہیں ہوگا، نہ پہلے کبھی ایسا ہوا نہ بعد میں کبھی ایسا ہوگا۔ ماحول مسجد نبوی کا، امام میرے نبی ہیں، مقتدی صحابہ ہیں، پیارے نبی گئے ہیں سجدے میں، سبحان اللہ، حالت ہے سجدے کی، حالت کیا ہے؟ سجدے کی حالت ہے، اور سجدے کی حالت ہے، صحابی کہتے ہیں ہم بھی سجدے میں، آقا بھی سجدے میں، ہم انتظار میں کب آقا تکبیر کہیں، ہم سجدے سے اٹھیں، اور طویل ہوا سجدہ، اتنا لمبا، ہمیں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے ہو سکتا ہے آقا نے آہستہ سے تکبیر کہی ہو، ہمیں سنی نہ ہو، کوئی کہتا ہے آقا کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ گیا ہو کہ آپ سجدے سے اٹھے کوئی نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب سجدہ اتنا لمبا ہوا میں نے ذرا سر کو اٹھایا، چپکے سے دیکھا آقا سجدے میں ہیں، آقا کی چاہت حسین آقا کی پشت پر ہے۔ سبحان اللہ، آقا کی چاہت سیدنا حسین آقا کی پشت پر ہیں، آقا سجدے میں ہیں، سجدے میں مصطفیٰ ہو، جس کو سجدہ ہو وہ خدا ہو، سبحان اللہ، جو پشت پہ ہو وہ نواسائے مصطفیٰ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں مقام اور سمجھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اور کچھ بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی کہے کہ اس سے آگے بیان کرو تو میں کہتا ہوں اس سے آگے پھر یہ ہے کہ یہ نواسائے مصطفیٰ ہے، یہ خود مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقام دیکھیں، یہ نواسائے مصطفیٰ ہے نیچے، یہ خود مصطفیٰ ہے، لیکن سٹائل دیکھیں، یہ مصطفیٰ ہے، یہ نواسائے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، انداز اور مقام
کس طرح ہے؟ نماز سے فارغ ہوئے، ایک صحابی کہتا ہے میں نے سوال کر دیا، سیاستہ کی روایت ہے، میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم جب نماز سے فارغ ہوئے میں نے سوال کیا، آقا آپ کو حسین سے محبت ہے؟ سبحان اللہ۔ اچھا، صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ محبت ہے؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تو اس کو نہ ہونا جس نے دیکھا نہ ہو، یہاں تو دیکھ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کیوں؟ سوال اس لیے تھا کہ آقا یہاں پر حسین کی فضیلت سنائیں، صحابہ سنیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ سننا چاہتے تھے زبان نبوت سے۔ بھائی صحابہ کیوں سننا چاہتے تھے؟ تو سمجھیں، جس تذکرہ اہل بیت کو، جس تذکرہ نواسہ رسول کو مسجد نبوی کے ماحول میں زبان نبوت سے صحابہ سننا چاہتے تھے، وہی تذکرہ آج تم سننے آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی شک تو نہیں ہے؟ کوئی نہیں، سنت تو زندہ ہوئی نا۔ بے شک۔ کوئی کہے کہ کیوں کرتے ہو، کوئی کہے کہ تم تذکرہ حسین کیوں کرتے ہو، اسے کہیں کہ ہم سے نہ پوچھ، مسجد نبوی میں جا اور آقا سے پوچھ کہ آپ صحابہ کو تذکرہ حسین کیوں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر آقا نے کیا ہے تو پھر ہمیں کرنے سے کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ ہم جو ذکر آقا، جس کا ذکر آقا کریں اس کا ذکر کرنا عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اس کا ذکر ثواب ہے، بے شک۔ اس کا ذکر نجات ہے۔ بے شک۔ اب سمجھیں آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبت۔ یہی تو صحابہ سننا چاہتے۔ صحابہ کی نظریں نبوت کے چہرے پہ، صحابہ کے کان مکمل توجہ میں، مسجد نبوی کا ماحول ہے، آقا بول رہے ہیں، صحابہ خاموش ہیں۔ آقا کیا فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو حسین سے محبت ہوتی کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آقا سمجھ کوئی نہیں آئی؟ میں آج کے دور میں پوچھتا ہوں، سمجھ نہیں آئی؟ آقا تو حسین تو آقا سے ہے، خون ہے، نواسہ ہے، نسل سے ہے، سمجھ آ رہا ہے، بیٹی کا بیٹا ہے، سمجھ آ رہا ہے، لیکن آقا حسین سے کیسے؟ آقا فرمانا یہ چاہتے ہیں، آج تم جس حسین کو دیکھ رہے ہو یہ حسین مجھ سے ہے، لیکن جب کربلا کے بعد گونجتی ہوئی اذانیں سنو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ میں حسین سے ہوں۔ میں کس سے ہوں؟ حسین سے۔ اور یہ آقا پہلے ہی فرما گئے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، بات ختم۔ لیکن آقا نے اس کی وضاحت یوں فرمایا سنو، اس سے اگلی بھی بات ہے کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھ سے ہے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ سے ہے اور پھر کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے بھی نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نوح سے تھا، بے شک۔ لیکن آگے کوئی بات نہیں ہے بلکہ مذمت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ناسبی خارجی سب کی زبانوں کو یوں بند کر رہے ہیں، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں اور میں حسین سے محبت کرتا ہوں، رب بھی حسین سے محبت کرتا ہے۔ آگے سنیں، رب بھی حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یوں بھی ہے کہ آقا نے نبوت والے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور کیا عرض کی، ربا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، یہ دعا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا وضاحت، میں 2-3 حدیثوں کو ملا کے ذرا بیان کر رہا ہوں تاکہ جلدی بات ختم ہو جائے۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو رب بھی حسین سے محبت کر، اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ آگے اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ سنو، جس کے دل میں حسین کی محبت ہے اس کے دل میں میری محبت ہے،
جس کے دل میں میری محبت ہے اس کے دل میں خدا کی محبت ہے، اور جس کے دل میں حسین کا بغض ہے اس کے دل میں میرا نبی کا بغض ہے، اور جس کے دل میں نبی کا بغض ہے اس کے دل میں خدا کا بغض ہے، اور جس کے دل میں خدا کا بغض ہے وہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا، اور جس کے دل میں حسین کی محبت ہے اور پھر حسین کی وجہ سے نبی کی محبت ہے، پھر نبی کی وجہ سے خدا کی محبت ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذکر حسین ہے نا، بے شک۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میری ایک چاہت تھی، میں نے اس چاہت کو چاہا تو وہ چاہت ظاہر ہوئی، جب وہ چاہت ظاہر ہوئی تو کس شکل میں؟ میرے مصطفیٰ کی شکل میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہم نے نبوت سے پوچھا آپ کی چاہت، فرمایا میری چاہت حسین ہے، سبحان اللہ۔ میری چاہت حسین ہے۔ اے اللہ کے حبیب اس کو ظاہر کیسے کیا؟ فرمایا خود سجدے میں تھا، سبحان اللہ۔ حسین پشت پہ تھا، سبحان اللہ۔ سبحان کیوں؟ فرمایا اس لیے میدان کربلا کا ہوگا پھر حسین سجدے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اتھوں اگے اندھیرا جی، اب بھی کہنا نہیں سمجھ آیا تو اس سے آگے یہ تربیت ہے، یہ وہ تربیت ہے جو مسجد نبوی کے ماحول میں آقا فرما رہے ہیں اپنے نواسے کی، اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو آج پشت نبوت پہ حسین ہے اور دیکھ رہا ہے سجدہ کرتے کس طرح ہیں، اور میں سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا کہ حسین کی تربیت ہو جائے کہ کربلا میں کیا جانے والا سجدہ ایسا ہوگا کہ آپ نے بھی سر نہیں اٹھانا، آپ نے بھی سر نہیں اٹھانا۔ کرے گا کوئی ایسا سجدہ؟ کوئی سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے، پشت نبی پہ چڑھ گئے زمانے بھر کو بتا رہے تھے، پیے گا کوثر ملے گی جنت، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔